شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اپنے قرآن کا خلاصہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ کل 10ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، آج 11ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں تراویح کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آج کی تراویح میں جو قاری صاحب تلاوت کریں گے وہ سورہ الرعد مکمل تلاوت کریں گے، سورہ ابراہیم، سورہ الحجر یہ مکمل تلاوت کی جائیں گی، اور سورہ النحل کی آیت 94 آیت جو ہے ابتدائی 94 آیات ان کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ الرعد یہ وہ صورت ہے جو زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جبکہ مشرکین کے مظالم اپنے عروج پر تھے اور نام اور میں نہ مانوں کی گردان ان کی جاری تھی۔ سورہ الرعد میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں ان میں نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت اور نمبر 4 رسالت کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ کے آغاز میں اعلان کیا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے یہ عین حق ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیا کرتے تھے۔ پھر توحید کی بات کی گئی، وہ نشانیاں بتائی گئیں، وہ تخلیقات بتائی گئیں کہ رب نے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے، اور موت اور زندگی، نفع و نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ ملتا ہے کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب تو یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردوں میں جان کیسے ڈالی جائے گی، تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جب انسان کچھ نہیں تھا اس وقت اس رب نے جو ہے اس انسان کو پیدا کیا تھا۔ پھر رسالت کی بات ملتی ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا جاتا رہا اور اللہ کے رسولوں کو ان کی قومیں جھٹلاتی رہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان کا ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ پھر وہ ایک سوال کرتے تھے کہ نبی انسانوں ہی میں سے کیوں؟ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ انسان ہی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے اور وہ کام کاج بھی کرتے تھے۔ کفار کا اعتراض کہ رسول کوئی معقوف الفطرت جو ہے وہ فرد ہونا چاہیے، تو اسے لغو قرار دے دیا گیا۔ پھر سورہ ابراہیم کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا نظر آتا ہے ہمیں۔ سورہ الرعد سے قریب زمانہ اس کا لگتا ہے کہ اس صورت میں بھی مکی صورتوں کی طرح عقائد کی پختگی کا ذکر ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ سورہ کے شروع میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ جب کسی قوم کی جانب رسول آیا تو وہ اسی کی زبان کے بولنے والا آیا تاکہ وہ بات کو آسانی سے سمجھا سکے، اور اس پر جو وحی نازل کی گئی وہ اسی قوم کی زبان میں نازل کی گئی۔ ہر قوم میں نبی بھیجے گئے لیکن انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے ہو۔ اس پر انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ ہم تم ہی میں سے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 اور 22 میں ہمیں ملتا ہے ظالموں کا انجام
کہ کفار و منافقین جب اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے تو ان کے کمزور لوگ جو ہیں وہ اپنے پیشواؤں سے خود کو بچانے کا کہیں گے کہ آج ہمیں بچاؤ، کہ کل ہم تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہاری بات مانا کرتے تھے، جس پر وہ کہیں گے کہ آج تو ہم اور تم بالکل ایک جیسے ہی ہیں، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب یہ فیصلہ چکا دیا جائے گا پھر یہ لوگ شیطان کی طرف رجوع کریں گے، اسے دوش دیں گے کہ جس پر وہ کہے گا اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کی کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، میں نے تو بس تمہیں دعوت دی تھی، باقی کام تو تمہارا خود کا تھا، تم خود اپنے کام کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے، لہذا ملامت آج تم مجھے نہیں کرو بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری یہاں کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 24 اور 26 میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا جو ہے فرق بتایا گیا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں، شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوں، یہ سایہ دار بھی ہو اور یہ پھلدار بھی ہو، جبکہ کلمہ خبیثہ کی مثال جھاڑ جھنکار کی مانند ہے کہ جسے زمین سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس میں قوت استحکام نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 41 میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وہ دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو یعنی مکے کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اے اللہ اس محترم گھر کی طرف لوگوں کے دلوں میں آنے کا شوق پیدا فرما دے، یہاں کے رہنے والوں کو پھل بھی دے اور لوگوں کا محبوب بھی بنا دے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے طور پر اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے لیے، اپنے والدین، تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، جسے ہر نماز میں آج امت مسلمہ مانگا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام دعائیں قبول کی گئیں سوائے ان کے والدین کی مغفرت کی دعا کے۔ کیوں؟ کہ ان کا والد جو ہے وہ ایک مشرک تھا، اور اللہ نے بعد میں تنبیہ بھی کی کہ بھئی جو ہے وہ مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے جو ہے وہ دعائیں نہ مانگی جائیں۔ پھر جو سورہ کا اختتام ہوتا ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منکرین اسلام کو تنبیہ کی ہے کہ یوم آخرت ان کی جو چالیں ہیں انہی پر پلٹ دی جائیں گی۔ اس روز مجرموں کو تم دیکھو گے کہ وہ بے نقاب ہو کر کیا ہو رہے ہیں، وہ حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے زنجیروں سے وہ جکڑے جا چکے ہیں، تارکل کے لباس ان کو پہنائے گئے ہیں اور آگ کے شعلے وہ ان کے چہروں کو چھپائے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ ہجر آتی ہے، سورہ ہجر بھی ایک مکی صورت ہے اور مضامین سے اندازہ ہوتا ہے، یہ صاف نظر آتا ہے کہ اس کا زمانہ بھی بالکل متصل ہے اپنے سورہ ابراہیم کے ساتھ۔ سورہ کا مضمون دین کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ سورہ ہجر میں تقریباً انہی موضوعات کی تذکیر ہوتی ہے کہ جنہیں سورہ ابراہیم میں بیان کیا گیا، ما سوائے اس کے کہ اس میں قصہ آدم و ابلیس کو پھر بیان کیا گیا، اصحاب الایکہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جنہیں بنو مدیان بھی کہا گیا۔ ایکہ ان کے اس علاقے کا نام تھا جو آج کل تبوک کے نام سے معروف ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں اصحاب الحجر کا ذکر ملتا ہے۔ اصحاب الحجر دراصل قوم ثمود کا دوسرا نام ہے، چونکہ ان کے شہر کا نام حجر تھا، اسی مناسبت سے انہیں اصحاب الحجر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے اور ان پر جو عذاب بھیجا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ النحل بھی مکے کی آخری دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون سے پتہ چلتا ہے یہ سورہ الانعام کے فوری بعد نازل ہوئی ہوگی۔ اس سورہ کا مضمون اور موضوع شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات ہے، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ اور فہمائش ہے اس میں، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ ہے جو ہمیں یہاں ملتی ہے۔ سورہ کا آغاز اس اعلان سے کیا گیا کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اس لیے کہ کفار قریش سرکشی اور بدعملی کا ان کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا تھا قریش کا، اور آخری فیصلہ کن اقدام اٹھانے کا وقت آ گیا تھا کہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی آخری قدم اٹھائے۔ یہاں غالباً مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ان کی ہجرت ہے،
کہ جس کا حکم تھوڑی مدت کے بعد دیا جانے والا ہے، اور ہجرت ہی دراصل اسلام کی سربلندی اور فتح کی علامت بنی۔ پھر آگے آیت نمبر 4 سے لے کر اور 22 تک اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کی اصل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک بوند سے پیدا ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سری جھگڑالو بن گیا۔ انہی آیات میں اللہ نے دیگر نشانیاں گنوائیں جن میں انسان کے لیے مفید جانور، آسمان سے بارش، پھر اس سے کھیتیوں کا اگایا جانا، پھلوں کا پیدا ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، دنیا میں بے شمار رنگ برنگی دیگر نعمتیں، سمندر اور اس سے حاصل ہونے والی خوراک، اس کے ذریعے تجارت، اس سے حاصل ہونے والی قیمتی اشیاء جن سے زیورات کا کام لیا جاتا ہے، پہاڑوں اور تاروں کا ذکر۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور آخر میں یہ دعوت فکر دی گئی یہ کہہ کر کہ کیوں تم اللہ کو چھوڑ کر پھر دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو۔ آیت نمبر 27 سے 32 میں پھر ہمیں ملتا ہے کہ کفار اور ایمان لانے والوں کے انجام کا نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت کے روز اللہ کفار کو ذلیل و خوار کرے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے سوا دنیا میں معبود تسلیم کرتے تھے۔ کفار فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو وہ قصور نہیں کیے جو تم گنوا رہے ہو، جس پر وہ جواب دیں گے کہ اللہ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہے، اور انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جب مومنین کو ان کے ایمان و عمل کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا، جبکہ انہیں فرشتے جو ہے وہ سلام کر رہے ہوں گے، ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ پھر آگے چل کر دودھ اور شہد کی مثالیں دی گئیں۔ آیت نمبر 65 سے 69 کے اندر ان آیتوں میں بتایا گیا نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بارش برساتا ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جس سے پھل اور پھول نکلتے ہیں، پھر وہ مویشیوں کے پیٹ سے گوبر اور خون دونوں گندے ہیں، ان کے درمیان سے جو ہے وہ تمہیں ایک ایسی غذا فراہم کرتا ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے، جو دیکھنے میں بھی آنکھوں کو جو ہے مسحور کر دیتی ہے، اور جو پینے میں بھی وہ جو ہے وہ بڑی خوش ذائقہ ہوا کرتی ہے۔ اور پھر بتایا کہ شہد کی مکھی کے شہد پیدا کرنے کا پروسیس کیا ہے، وہ کیسے اتنا ایک لذیذ چیز اور دوا کے طور پر بھی جسے استعمال کیا جاتا ہے وہ پیدا کرتی ہے، جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے وہ شہد ہوا کرتے ہیں۔ وہ آگے چل کر آیت نمبر 70 میں بتایا گیا ہمیں کہ انسان زمین پر کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جبکہ خود کو نہیں دیکھتا کہ بچپن میں کس طرح ایک محتاج تھا، ایک ضرورت کے لیے، پھر اس کو جوانی ملی جس میں زمین کے سینے پر وہ اکڑ کر چلنے کے قابل ہوا، اور پھر اس کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم بڑھاپے کی جانب لے جاتے ہیں، اور بچپن کی طرح پھر دوسروں کا محتاج کر دیا کرتے ہیں، اور آخرکار تمہیں زندگی دینے والا رب پھر موت کی وادی میں لے جایا کرتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ خاندان ایک نعمت ہے۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ خاندان ایک نعمت ہے کہ اللہ انسان کے خاندانی نظام کو بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان ہی کی جن سے جوڑے پیدا کیے، جن سے انسانی افزائش ہوئی، پہلے بیٹا بیٹی، پھر پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس طرح عطا کیے، اور ان سے نسل کو جو ہے رب نے آگے چلایا۔ اور پھر آقا و غلام اور گنگے و بہرے کی مثال دے کر آیت نمبر 76 میں رب بتاتا ہے کہ اللہ نے آقا و غلام کی مثال پیش کی کہ جس میں ایک با اختیار ہے اور دوسرا بے اختیار، ایک رزق دینے والا ہے اور دوسرا رزق لینے والا، ایک گنگا بہرا ہے اور دوسرا انصاف کا حکم دینے والا ہے۔ اور پھر سوال کیا ہے انسان سے کہ تم بڑی عقل کی باتیں کرتے ہو، اپنی عقل سے سوال کرو، یہ بتاؤ کیا پھر یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ اور جنہیں اسے انسان نے اپنا شریک بنا لیا ہے وہ کیسے ان کو جو ہے وہ اپنا شریک اور اللہ کے برابر لا کے جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہے؟ کہ پھر اس کے بعد آج کی منزل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ان کے سارے وہ بہتان رفو چکر ہو جائیں گے جو وہ اللہ پر باندھا کرتے تھے، لیکن اس دن ان کی ایک نہ سنی جائے گی اور انہیں عذاب کی جانب دھکیل دیا جائے گا۔ آیت نمبر 89 میں تذکرہ ہے کہ ہم
ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم اے نبی تمہیں لائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کریں گی اور کہیں گی کہ ہمیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ کفار و منکرین جھوٹے ہیں، کیونکہ دیگر انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کو صاف صاف اور اچھی طرح ان تک جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ ظاہر ہوگی اور منکرین کی فضیحت ہوگی۔ الحمدللہ آج ہماری 11ویں تراویح کا خلاصہ یہاں مکمل ہوا۔ 12ویں تراویح کا خلاصہ لے کر کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔